بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک اور اسلام کی مشہور شخصیت، ان کی زندگی ہم لے کر آئے ہیں، وہ ہیں امام طبری رحمہ اللہ۔ امام طبری رحمہ اللہ، ان کا نام غور سے سن لیں اور اچھی طرح یاد رکھ لیں، کیونکہ اس نام سے، اسی کنیت سے دو شخصیت ہیں، ایک جن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں، ایک اور ہیں جو شیعہ ہیں، تو خلط ملط مت ہو جائیے گا۔ ان کا نام ہے محمد بن جریر بن یزید ابن کثیر ابن غالب الطبری۔ محمد بن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب الطبری، ابو جعفر کنیت ہے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا جعفر نام سے، لیکن کنیت ابو جعفر رکھے تھے۔ 224 ہجری یا 853 عیسوی کو پیدا ہوئے، طبرستان میں پیدا ہوئے۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ بغداد میں سکونت اختیار کیے اور وفات تک وہیں رہے۔ آپ کی تربیت و پرداخت آمل میں ہوئی۔ آپ کے والد صاحب آپ پر خاص توجہ دیتے تھے، اسی لیے بچپن ہی سے آپ علم کو حاصل کرنے کے شوقین رہے، اور اس شوق کو آپ کے ذہن کا ساتھ بھی شامل تھا۔ بچپن ہی میں جب آپ ابھی چھوٹے ہی تھے، حفظ مکمل کر لیے تھے۔ یہ آپ کے والد صاحب کے بار بار کہنے کا نتیجہ تھا۔ یعنی ہوا یوں تھا کہ آپ کے والد نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ابن جریر آپ کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ ان کنکریوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہے ہیں۔ اس کی تعبیر پوچھی گئی تو کہا گیا کہ لڑکا آئندہ دین کی خدمت کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے والد صاحب نے اس واقعے کو ان کے ساتھ شیئر کیا ہو اور بار بار انہیں یاد دلایا ہو کہ آپ آئندہ جا کر دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ شروع ہی سے محنتی تھے اور علم کو ہر حال میں حاصل کرنے کے فکر میں رہتے تھے، اور علم کے مطابق عمل بھی کیا کرتے تھے۔ علم کو کتابوں کی شکل میں لاتے بھی تھے تاکہ دین اور حق کا دفاع کریں۔ اسی وقت جب آپ ابھی ابتدائی مراحل میں تھے، آپ کے والد کو آپ کی ذہانت اور آپ کی قابلیت کے متعلق اندازہ ہو چلا تھا، تو آپ کے والد نے آپ کو فوراً علماء سے جوڑنے کی کوشش کی اور آپ کو ہر قسم کے کاموں سے بے نیاز رکھنے کی کوشش کی۔ یعنی ان کی پوری توجہ کو علم کے لیے مرکوز کرانا چاہتے تھے، اسی لیے تمام ذمہ داریوں سے، تمام کاموں سے آپ کو دور ہی رکھا کرتے تھے، اور جانتے ہیں باقاعدہ ان کی تعلیم کے لیے خرچہ الگ ہی رکھتے تھے۔ اور امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ بھی بہت جلد ہی اپنے والد کے خوابوں کو پورا کرنا شروع کر دیے۔ 7 سال کی عمر میں حفظ مکمل کر لیے تھے۔ 8 سال کے تھے تو امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ جب 9 سال کے ہوئے تو حدیث بھی لکھنا شروع کر دیے تھے۔ امام طبری رحمہ اللہ کو اللہ نے بعض فطری صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ نمبر 1، آپ غضب کے ذہین تھے۔ نمبر 2، آپ کا حفظ بہت زبردست تھا، کافی علوم کو جمع کرتے تھے، ان کے موضوعات، دلائل اور شواہد کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی کتابیں ہی آپ کے حفظ کی گواہی دیتی ہیں۔ نمبر 3، آپ کا زہد و ورع۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں صفتیں اونچے اخلاق میں سے ہیں، اور ہر عالم اور داعی کے اندر ان دونوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ کے اندر بھی زہد و ورع تھا، اور حرام سے آپ دور رہتے تھے،
तहमत वाली जगहों से दूर रहते थे, अल्लाह से हमेशा डरते थे। इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आप बड़े सालिहीन में से थे। आप क़नाअत को इख्तियार किए हुए थे, मालो दौलत की कसरत के ख्वाह न थे, उमरा, हुक्काम और बादशाहों के हदाया और तहाइफ से भी दूर रहा करते थे। नंबर 4, आप पाकबाज थे, अपनी ज़बान को हमेशा पाक रखते थे, अपनी ज़बान से किसी को भी तकलीफ़ ना देते थे और आप अफ़्व दरगुज़र से काम लिया करते थे। आपके जो असहाब थे, जो ज़ायरीन थे, जो तुल्लाब थे, उनके साथ तवाज़ु के साथ आप पेश आते थे। ज़र्रा बराबर भी किब्र व गुरूर आपके अंदर नहीं था और हमेशा अफ़्व दरगुज़र से काम लेते। एक मरतबा हुआ यूँ कि मोहम्मद बिन दाऊद अज़्ज़ाहिरी से मुलाकात हुई। हालांकि मोहम्मद बिन दाऊद अज़्ज़ाहिरी उनके मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे, हमेशा उन पर तनकीद करते थे और हमेशा उनको बातिल तक भी कहा करते थे, क्योंकि उनके वालिद जो दाऊद ज़ाहिरी हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा मुनाजरे किया करते थे। इसी वजह से मोहम्मद बिन दाऊद ज़ाहिरी आपके मुतालिक हमेशा जो है बातें किया करते थे। लेकिन एक मरतबा जब मुलाकात हुई उन दोनों की, तो आप उनसे मुलाकात अच्छे अंदाज में किए और उनके वालिद साहब के इल्म की तारीफ़ किए। आप अफ़्व दरगुज़र से काम लेते थे, इससे कोई ये ना समझे कि आप बातिल के सामने भी शायद खामोश रह जाते थे या हक़ को बयान करने से आप कतराते थे। नहीं, बातिल के छक्के छुड़ा देते थे और हक़ बोलने में कभी झिझकते नहीं थे। अब आइए आपके असातिज़ा के चंद नाम मालूम करते हैं। आपके असातिज़ा में मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक, इसहाक़ बिन अबी इसराइल, अहमद इब्न मनी, मोहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी, अबू हम्माम अल-वलीद इब्न शुजा, अबू कुरैब मोहम्मद बिन अला, याक़ूब बिन इब्राहिम अद-दौरक़ी, अबू सईद अल-अशज, अमर इब्न अली, मोहम्मद इब्न बशार, मोहम्मद इब्न मुसन्ना। अब आइए आपके तलामिज़ा के सरसरी नाम मालूम करते हैं। अहमद बिन कामिल क़ाज़ी, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह शाफ़ई, मखलद बिन जाफ़र, अहमद बिन अब्दुल्लाह, अहमद बिन मूसा, अब्दुल्लाह बिन अहमद, अब्दुल वाहिद बिन उमर, मोहम्मद बिन अहमद बिन उमर, अबू बकर अज़रीर अर्रमीली, मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्न फ़ैरोज़। अब आइए आपकी मुअल्लफ़ात की बात करते हैं। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने हमारे लिए इल्मी दौलत छोड़ा है जो उनकी इल्मी गहराई की पता देती है। उनके पास सयाल कलम था और सब्र का मलका था। दर्स व बहस में आप सब्र के साथ काम करते थे, इसीलिए अच्छी अच्छी किताबें छोड़े हैं। उनमें से अगर हम चंद की बात करें तो नंबर 1 जामिउल बयानी फ़ी तअवीलिल क़ुरआन, तफसीर तबरी के नाम से मशहूर है। इसी तरह नंबर 2 तारीख़ुल उम्मी वल मुलूक, जो तारीख़ तबरी के नाम से मशहूर है। इसी तरह किताब ज़ैलुल मुज़ील, इख्तिलाफ़ु उलमाइल अमसार फ़ी अहकामी शराइइल इस्लाम, लतीफ़ुल क़ौल फ़ी अहकामी शराइइल इस्लाम, अल खफ़ीफ़ फ़ी अहकामी शराइइल इस्लाम, बस्तुल क़ौल फ़ी अहकामी शराइइल इस्लाम, तहज़ीबुल आसार व तफ़सीलु साबित अन रसूलिल्लाहि फ़िल अख़बार, आदाबुल क़ुज़ात, अदबुन नुफ़ूस अल जय्यिदा वल अख़लाक़ अल हमीदा, किताब अल मुस्नद अल मुजर्रद, अर्रद्दु अला ज़िल अस्फ़ार, किताबुल क़िराआत व तंज़ीलुल क़ुरआन, सरीहुस सुन्नह, अल बसीर फ़ी मआलिमिद्दीन, फ़ज़ाइलु अली इब्न अबी तालिब, फ़ज़ाइलु अबी बकर, फ़ज़ाइलु अब्बास, किताबुन फ़ी इबारतिर रुया फ़िल हदीस, मुख्तसर मनासिकुल हज, मुख्तसर अल फ़राइज़, अर्रद्दु अला इब्न अब्दुल हकम अला मालिक, अल मूजिज़ फ़िल उसूल, अर्रम्यु बिन नशाब, अर्रिसाला फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह, अल अदद व तंज़ील, मुस्नद इब्न अब्बास। तफसीर तबरी का मनहज आइए मुख्तसर अंदाज में मालूम करते हैं। इमाम तबरी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में पहले आयत ज़िक्र करते हैं, फिर उस आयत के मुताल्लिक़ सहाबा ताबईन के अक़वाल हैं तो उन तमाम अक़वाल को पेश करते हैं, फिर मुनाकशा करते हैं। मुनाकशा करते हुए किसी एक को तरजीह देते हैं। आयतों में मौजूद क़िराअत के इख्तिलाफ़ात को भी बयान करते रहते हैं। अब आइए आपके मुताल्लिक़ उलमा के
کیا اقوال ہیں ان کو معلوم کرتے ہیں۔ یاقوت الحموی فرماتے ہیں کہ ابو جعفر طبری محدث، فقیہ، مقری، مؤرخ اور معروف و مشہور عالم ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبار علماء میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ آپ کے اقوال کو لیا جاتا تھا اور آپ کے علم و فضل کے بنا آپ کی رائے کو اختیار کیا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے علم کو جمع کیا اور آپ کی طرح کوئی آپ کے عصر میں آپ کا شریک نہیں تھا۔ آپ حافظ قرآن تھے، قراءت کے ماہر تھے، معانی جانتے تھے، احکام قرآن میں فقیہ تھے، سنن اور طرق کے عالم تھے، صحیح اور ضعیف، ناسخ و منسوخ کو جانتے تھے، صحابہ اور تابعین کے اقوال آپ کو یاد تھے، تاریخ بھی آپ اچھی طرح جانتے تھے۔ اسی طرح ایک اور عالم فرماتے ہیں کہ آپ عالم کامل، فقیہ، مقری، نحوی، لغوی، حافظ اور اخباری جامع العلوم تھے۔ فنون میں ان کی طرح کسی کو نہ دیکھا گیا، بڑی تصنیفات کے مالک تھے۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن جریر سے زیادہ عالم میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک امام ہیں، علم و عمل کے لحاظ سے کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام جلیل، مفسر، زبردست تصانیف والے، اسلام کے معتمد ائمہ میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ ثقہ ہیں، حافظ ہیں، صادق ہیں، تفسیر میں اصل ہیں، فقہ میں امام ہیں، اجماع و اختلاف اچھی طرح جانتے ہیں، تاریخ میں علامہ ہیں، لغت اور قراءات کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ ابن تغری فرماتے ہیں کہ علم کے ائمہ میں سے ایک ہیں، اقتائے زمانہ تھے، بہت سے فنون میں ماہر تھے، ان کی رائے کی طرف لوگ لوٹا کرتے تھے۔ اب آئیے آپ کے مؤلفات پر علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں معلوم کریں۔ قدیم و حدیث کے تمام علماء کے لیے تفسیر طبری مفید ثابت ہوئی ہے۔ اس تفسیر پر علماء نے خاص توجہ دی ہے۔ مؤرخین، مفسرین، علماء اور ائمہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی نے ان کی طرح تصنیف نہیں کیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام طبری کی تفسیر عظیم و جلیل تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے۔ تفسیروں میں سب سے زیادہ صحیح تفسیر امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، کیونکہ وہ سلف کے مقالات کو ثابت اسانید کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ متمہمین جیسے مقاتل اور کلبی سے نقل آپ کبھی بھی نہیں کرتے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تفسیر ہے، ان کی طرح کسی نے تصنیف نہیں کی۔ اور اسی طرح ایک دوسرے عالم فرماتے ہیں بڑی بڑی تصانیف ان کی ہیں، ان میں سے ان کی تفسیر بھی ہے، اس سے بڑی تفسیر اور فوائد کے لحاظ سے اچھی تفسیر آپ نہیں دیکھیں گے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تفسیر عظیم و جلیل تفسیر ہے، کہ وہ اقوال کو پیش کرتے ہیں اور بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں، اعراب اور استنباط کو بھی اپنی کتاب میں جگہ دیے ہیں۔ ابو حامد الاصفرائینی بیان کرتے ہیں اگر کوئی تفسیر طبری کے لیے چین بھی جا کر آئے تو بھی وہ زیادہ نہیں ہے۔ آپ کا انتقال 310 ہجری یعنی 923 عیسوی کو ہوا۔ اب آئیے آپ کے عقیدے کے بارے میں، آپ کے منہج کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ آپ اہل سنت میں سے ہیں اور آپ ہر چیز کو دلیل کے ساتھ ہی بیان کرتے تھے۔ آپ کو بعض لوگوں نے شیعہ کہا، رافضی کہا، ان کی غلط فہمی ہے۔ کسی ایک اور آدمی ہیں جو طبری کے نام سے مشہور ہیں اور ان کی بھی کنیت وہی ہے، ان کا بھی نام وہی ہے، صرف فرق ایک نام میں ہے، ان کے دادا کے نام میں۔ لیکن کچھ لوگوں نے انہی کو جو ہے یہ سمجھ کر، امام طبری رحمہ اللہ سمجھ کر انہوں نے ان کو شیعہ کہہ دیا، حالانکہ یہ شیعہ نہیں ہے۔ اور وہ اب اپنی طرف سے دلیلیں جو ہے بیان کرتے ہیں ان کی تفسیر کے حوالے سے، یا ان کی تاریخ کی جو کتاب ہے تاریخ طبری اس کے حوالے سے، کہ اس میں انہوں نے ایسی روایتوں کو بھی ذکر کیا ہے جو شیعہ کے روایتوں کی تائید کرتے ہیں، شیعہ کی باتوں کی تائید کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مقدمے میں یہ بات ذکر کیا ہے کہ لوگوں کتاب پڑھتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا کہ میں نے جو چیز جیسے اور جہاں سے سنی ہے اس کتاب میں درج کر دی ہے۔
اس میں وہ باتیں بھی ہیں جن کو دلیل نہیں کہا جا سکتا، عقل کی کسوٹی پر پوری اترنے سے قاصر ہیں، اور وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ثابت نہیں ہیں، قاری ان سے بدک جائے گا، لیکن میں نے اپنی کتاب میں درج کر دی ہیں۔ ابو الوفا حماد اثری لکھتے ہیں کہ اب قاری کو خود ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کتاب میں سچ جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ سچ جھوٹ جو ملا کتاب میں درج کر دیا گیا، ساتھ سند ذکر کر دی گئی تاکہ آپ پریشان نہ ہوں اور آسانی کے ساتھ جھوٹے کو پہچان لیں۔ اکثر ائمہ سنت کا یہی طریق رہا، وہ جھوٹی بات کو صرف اس لیے لکھ دیتے تھے کہ ڈیٹا محفوظ رہ سکے اور یاد رہ جائے کہ فلاں جھوٹی بات فلاں جھوٹے شخص نے گھڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ بات یہ ہے کہ اگر جھوٹی روایت کو پہچان کروانے کے لیے درج کر دینا بھی رافضیت ہے تو یہ رافضیت تمام اہل سنت ائمہ میں پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یوں تو امام رحمہ اللہ کو رافضی بنانے میں لوگ ایک صدی سے جو ہے کوشش کر رہے ہیں، لیکن پچھلے 2-3 سال سے چند لوگوں نے مستقل طور پر ان کو رافضی بنانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک جھوٹ جب بار بار بولا جائے تو اچھا بھلا شخص بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی اسی کشمکش میں امام طبری رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ شروع کیا تاکہ ان کے اصل نظریات کو دیکھا جا سکے۔ جب ان کی کتب کا مطالعہ کیا تو منہ سے بے اختیار الحمدللہ نکل گیا کہ بخدا اگر طبری رحمہ اللہ اہل سنت میں سے نہیں ہے تو دنیا میں سنیت پائی ہی نہیں جاتی۔ آپ کو اس دعوے میں جذباتیت کا عنصر نظر آتا ہے تو آپ بھی ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے۔ سب سے پہلے تفسیر طبری کو اٹھا لیں۔ سورہ فاتحہ تا سورۃ الناس ہر آیت کی تفسیر کے سلسلے میں صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال درج کیے ہیں، پھر انہی کا کہا مان کر اپنی رائے دی ہے۔ کوئی تفسیر صحابہ کے خلاف ہوئی تو واضح لفظوں میں ٹھکرا دی، فرمایا کہ یہ تفسیر خطا ہے، فاسد ہے، کیونکہ تمام صحابہ و تابعین کی بیان کردہ تفاسیر کے مخالف ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اہل کتاب تم پر ایمان لے آئیں گے؟ تو امام طبری رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل ایمان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں۔ اسی طرح فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس کی تفسیر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ محمد، یہ لوگ جو تجھے اور تیرے صحابہ کو یہودی اور نصرانی ہونے کا مشورہ دیتے ہیں، اگر یہ تیرے صحابہ کے جیسے ایمان نہ لائیں تو اللہ ان سے کافی ہو جائے گا۔ یہ آپس میں فرقے ہو جائیں گے، لڑیں گے اور کئی طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، اور یہ کاہے ہوگا؟ کیونکہ یہ لوگ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے صحابہ کو ان کے دشمنوں پر غالب کیے رکھے گا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے صحابہ کفار پر سخت ہیں۔ اللہ کے چنیدہ بندوں کی بحث چھیڑی تو یوں فرمائے کہ ان کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چن لیا، ان کو آپ کے صحابہ اور دین میں آپ کے وزیر بنا دیا گیا۔ اسی طرح مضمون کو پڑھ لیں، خلاصہ جو ہے آپ کو مل جائے گا کہ جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کہاں تک صحیح ہیں یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ وہ مضمون پڑھ لیں گے تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صحیح منہج کے تھے اور صحیح عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ جو بعض لوگ آپ کے متعلق باتیں کرتے ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں۔ آپ ایک بات کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی امام طبری رحمہ اللہ کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔